Sure, he will enlighten and brighten our souls here this morning. Despite his weak health, he very kindly offered to come here, and we have requested him to read his speech while from the chair where he is sitting, and we also requested him that he should be free to speak in a language where he is most comfortable. So وہ اپنی تقریر اردو میں فرمائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جناب پرو چانسلر، جناب ریکٹر، جناب وائس چانسلر، اساتذہ گرامی، عزیزان جامعہ، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو بیٹھ کر تقریر کرنے کی معذرت. ممکن ہے کہ آخری صفوں کو صرف میرا دھڑ اور سر نظر آ رہا ہو، مگر یقین جانیے کہ باقی کے حصے بھی ایسے ہی ہیں. مجھے یہاں اور ایسے جامع و جبہ عالمانہ میں دیکھ کر جتنا تعجب آپ کو ہو رہا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ حیرت مجھے خود ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے جب گاؤن پہن کر میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اپنا شناختی کارڈ والا فوٹو سراسر جعلی لگا. بینکرز اور بیوروکریٹس آج کل بجا اور بیجا دونوں اعتبار سے بہت بدنام ہیں، لیکن بینکر اور بیوروکریٹ سے بھی بدتر ایک شخص ہوتا ہے، وہ ہے ریٹائرڈ بینکر. پھرتے ہیں سود خوار، کوئی پوچھتا نہیں. عاجز کو اس کا بھی مزہ یاد ہے، اس کا بھی مزہ یاد. عمر عزیز کی عمر عزیز کی 41 بہاریں بینکنگ کے پیشے کی نظر ہوئیں. ادھر چند برسوں سے فقط ادیب اور لکھار کی حیثیت سے جانا پہچانا اور پکارا جاتا ہوں. الحمدللہ. چند روز قبل اسلام آباد میں ایک بلند منصب پر فائز ایک دوست نے میرے حسب حال قصہ سنایا. وہ ایک پرہجوم تقریب کے اختتام پر مائک پر اعلان کروا رہے تھے کہ غلام نبی ڈرائیور گاڑی لے آئے. 4 دفعہ متواتر اعلان کے باوجود غلام نبی ڈرائیور نہیں آیا. جب وہ نہیں آیا تو ہمارے دوست نے جھنجھلاتے ہوئے 5ویں بار اعلان کرایا کہ غلام نبی جو 15 برس سے مالی کا کام کرتا رہا ہے اور 1.5 ماہ سے ڈرائیوری کر رہا ہے، گاڑی لے آئے. اعلان ہوتے ہی غلام نبی نے فوراً کار پورچ میں لا کے کھڑی کر دی. میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے کس حیثیت سے طلب اور یاد کیا. بہر صورت و بہر عنوان حاضر خدمت ہوں. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ سود خوار ہوتا. مالی ہونے پر نہ متاسف ہوں نہ محجوب کہ یہ تو ایک علامت اور استعارہ ہے، ورنہ عزیزو آگے چل کر آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو اور جو بھی وسیلہ معاش آپ اختیار کریں، آپ کا شعار اور طریقہ کار وہی ہوگا اور ہونا بھی چاہیے جو باغبان کا ہوتا ہے. میاں محمد بخش کہتے ہیں
میاں محمد بخش کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ غالب نے بھی بڑے فخر اور اعتماد سے کہا تھا آغشتیم ہر سری خاری بخون دل، قانون باغبانی صحرا نوشتہ ہے۔ مفہوم یہ کہ ہم نے صحرا کے ایک ایک کانٹے کو اپنے خون دل سے رنگ کر صحرا میں باغبانی اور پھول کھلانے کے قانون و قاعدے اور ضابطہ ہائے چمن بندی رقم کر دیے ہیں، جن سے بنجر بےہڑ زمین اور سنگلاخ زمینیں پھبک اٹھتی ہیں۔ دانشگاہ کی علمی آدرش وادی اور شفاف فضاؤں سے باہر نکلنے کے بعد زندگی میں آپ کو ایسے چھوٹے بڑے صحرا اور خارزار بکثرت ملیں گے جنہیں خون دل سے سینچ کر گل و گلزار بنانا آپ کا فریضہ اور وظیفہ ہوگا۔ اس سے عہدہ برا ہونا فی نفس ہی فوز عظیم ہے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ کسی شخص نے ایک ولی کامل سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی ہیں، ان میں سے کون سا اسم اعظم ہے جس کے واسطے سے جو دعا بھی کی جائے شرف قبولیت پاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ رزق حلال کماؤ، پھر اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے وہی اسم اعظم ہوگا۔ اگر آپ نے مجھے ادیب اور مزاح نگار کی حیثیت سے دعوت کلام دی ہے تو واقعی بڑا رزق لیا ہے۔ جب رزق لیا ہے صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ طنز نگار اور بچھو اپنی طبیعت سے مجبور ہوتا ہے۔ بچھو اپنی محبت کا اظہار بھی ڈنک سے ہی کرتا ہے۔ اس پر مجھے حال میں جو واقعہ میرے ساتھ ہیوسٹن میں ہوا اس کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہیوسٹن میں میرے اعزاز میں پاکستانی انجمن نے ایک پرتکلف تقریب پذیرائی کا اہتمام کیا۔ انجمن کے منتظمین ایک بہت بڑے پاکستانی بزنس مین کی خدمت میں وفد کی صورت میں درخواست کے ساتھ حاضر ہوئے کہ آپ یوسفی صاحب کی تقریب کو اسپانسر کر دیجئے۔ موصوف نے پوچھا یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ جواب ملا کچھ نہیں کرتے، لکھتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا لکھتے ہیں؟ جواب ملا یہی ہنسی دل لگی کی باتیں۔ پوچھنے لگے تو کیا معین اختر سے بھی بہتر ہیں؟ تو اس بزنس مین نے نہ صرف یہ کہ اسپانسر نہیں کیا بلکہ $20 کا ٹکٹ تک نہیں خریدا۔ پاکستانی یونیورسٹیوں کو اگر کمال جامعیت اور بین الاقوامی معیار درس و تدریس کے اعتبار سے شارٹ لسٹ کیا جائے تو لمس یقیناً پاکستان کی 2 بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ مجھے اس کا علم ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں کانووکیشن ایڈریس کی زبان صرف انگریزی رہی ہے، لیکن ذاتی طور پر میں شرفاء کے اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا جو غلط انگریزی کو صحیح اردو پر ترجیح دیتے ہیں۔
لہٰذا میں نے اردو میں تقریر کرنے کی اجازت چاہی، جسے پرو وائس چانسلر جناب سید بابر علی صاحب نے بخوشی دے دی۔ انتہائی پرخلوص اظہار ممنونیت کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ عزیزان جامعہ سے اردو میں گفتگو کرنے کی عذر معذرت قطعاً نہیں کروں گا۔ انگریزی کے مقابلے میں اردو میں بظاہر صرف ایک ہی خرابی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قطع نظر اس سے کہ کسی کی مادری زبان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ گانا، گنتی، گلہ گزاری، گر کی بات اور گالی اپنی مادری زبان ہی میں مزہ دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا ہفت زبان بھی نوٹ اپنی مادری زبان ہی میں گنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مایوسی اور ڈپریشن کے مریضوں کو تازہ اور نئے نوٹوں کی خوشبو نہار منہ سنگھا دی جائے تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ یہ خوشبو قلب کو تقویت، آنکھوں کو طراوت اور روح کو طمانینت بخشتی ہے، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ نوٹ اپنے ہی ہوں، دوسری اور تیسری شرط بھی یہی ہے۔ کچھ چھوڑتا جاتا ہوں اس لیے کہ دیر ہو گئی ہے۔ میں نے زندگی میں پند و نصائح سے لبریز بس ایک ہی کانوکیشن ایڈریس سنا ہے، جو کسی بھی سادہ و معصوم طالب علم کو تا دم حیات خوش فہمی اور مغالطے میں رکھنے کے لیے کافی تھا۔ وجہ یہ کہ اس خطبہ معلّہ میں دانش سقراط سے زیادہ بقراط کا غلغلہ تھا۔ اس کے بعد میں نے عہد کیا کہ ایکیڈمک گاؤن پہن کر دوبارہ ایسا خطبہ ہرگز نہیں سنوں گا۔ سچ تو یہ کہ عالمانہ گاؤن پہن کر میں جاہلانہ بات کر تو سکتا ہوں، سن نہیں سکتا۔ کیا خبر تھی کہ ایک دن یعنی آج آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کرنا میرے خوشگوار فرض منصبی میں شامل ہوگا، لیکن معاف کیجیے، دل کی بات زبان پر آئے بغیر نہیں رہتی۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے ایک طرح کی انتقامی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ صاحبو، مجھے اپنی ذات سے ایسی کینہ پروری کی توقع قطعاً نہیں تھی۔ ماشاءاللہ آج جو طلباء و طالبات جامعہ کی سند فضیلت سے سرفراز ہو رہے ہیں، وہ بلا شبہ پرمشقت سیمسٹرز، سخت امتحانوں اور سخت تر ڈسپلن سے کامیاب گزرے ہیں۔ دل کی بات پوچھئے تو زمانہ طالب علمی میں 2 کانٹے ایسے تھے جن کی چبھن رگ جاں میں آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اول بزرگوں کی نصیحتیں، بزرگوں کی نصیحتیں جن سے ہمارے چال چلن کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ 2 امتحان۔
جہاں تک امتحان کا تعلق ہے تو ہم سوچا کرتے تھے کہ اگر امتحان نہ ہوتے تو ہماری زندگی جنت کا نمونہ ہوتی. اب خیال آتا ہے کہ وہ تو ایسی اجاڑ جنت ہوتی جس سے آدم اور شیطان دونوں امتحان میں فیل ہونے کے سبب نکالے جا چکے تھے. ایسی جنت کو کیا کرے کوئی. ہم اپنے پروفیسروں سے حسد کرنے لگے تھے محض اس لیے کہ انہیں کسی امتحان میں نہیں بیٹھنا ہوتا تھا. دراصل ہم پڑھنے سے پہلے پڑھانے کے خواہش مند تھے، جیسا کہ بہت سے پروفیسر صاحبان ہوتے. ہماری حالت اس چیلے جیسی تھی جو علم کی تلاش میں ایک پہنچے ہوئے گروجی کے پاس ناریل، لڈو، سندور اور گرو دکشنا یعنی وہ نذر جو استاد کو پیش کی جاتی ہے، گرو دکشنا لے کر گیا. ڈنڈوت کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ مجھے اپنا چیلا بنا لیجئے. گرو جی نے کہا بچہ چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے. اس پر اس نے کہا تو پھر مجھے گرو ہی بنا لیجئے. عزیزان گرامی قدر، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسے گرو نہیں ملے. آپ کے گرو آپ سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایسے شاگردوں سے پالا نہیں پڑا. آپ جس ڈسپلن سے بتدریج، بمراحل اور باقاعدہ دور پر گزرے ہیں وہ یقیناً اس امر کی ضمانت ہے کہ آپ تجارت و صنعت اور معیشت کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں گے اس کے انتظامی تقاضوں اور چیلنج سے عہدہ برا ہونے کی پوری پیشہ ورانہ صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں. ہمارے زمانے میں مینجمنٹ اگر کوئی علم تھا بھی تو اس کی حیثیت سفلی علم سے زیادہ نہ تھی، جو سینہ بسینہ، زینہ بزینہ منتقل ہوتا اور ذہانت، جودت اور جدت کے بجائے صرف پسینہ طلب کرتا تھا. میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب بینکنگ جیسے پیشے میں ٹریننگ کا قطعاً کوئی معقول انتظام نہ تھا. جس بینک میں میں نے 15 سال گزارے وہاں ایک زمانے میں سوائے چیف اکاؤنٹنٹ کے کسی کو بینک کے مینول آف انسٹرکشنز کے حصہ دوم کی جو سیکیورٹی کی غرض سے لندن میں چھپوایا گیا تھا پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی. وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ اگر افسران و کلرک صاحبان بینک کے تمام پروسیجرز سے ایک دم واقف ہو جائیں گے تو قوی امکان ہے کہ غبن کر بیٹھیں گے. حضرات، میں نے اس مینول کا خفیہ حصہ مقررہ عہدے اور استحقاق سے بہت پہلے چوری کر کے پڑھ ڈالا. چنانچہ اس چوری شدہ علم کی بدولت صرف 3.25 سال کے بینکنگ تجربے کے باوصف مسلم کمرشل بینک کا چیف اکاؤنٹنٹ بنا دیا گیا. آج سند پانے والے طلباء و طالبات کو دوہری مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو پیشے کے رموز و اسرار سے واقف ہونے کے لیے میری طرح چوری نہیں کرنی پڑی. جن پیشوں کو عرف عام میں منڈین پروفیشنز کہا جاتا ہے وہاں زیادہ پڑھا لکھا ہونا یا ادیب، شاعر اور انٹلیکچوئل کہلانا اس زمانے میں ایک نوع کی گالی تھی. آج بھی ہے مگر انگریزی میں، اور انگریزی کی گالی میں قطعاً کوئی مزہ نہیں، وہ آدمی خود کو بھی دے سکتا ہے. بزنس کی دنیا میں انٹلیکچوئل کو دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے.
اس کی مثال بالعموم فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے دی جاتی ہے۔ اڑن مچھلی کی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں، اور اگر ہوا میں ذرا اونچی اڑے تو چیل کوے تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، زمین پر اترے تو بلی کتے بھنبوڑ کھائیں۔ بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یعصوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہیں بولا کریں، بیوپاری بدک جاتے ہیں۔ آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کراچی میں مجھے ایک سیٹھ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے، فرمایا یوسفی کو بلا دو۔ میں نے پھر کہا خادم بول تو رہا ہے، جھنجھلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا، میں بہرا نہیں ہوں۔ کیا سمجھے؟ میرے کو خادم نہیں چاہیے، یوسفی سے بات کرنی ہے، زلیخا بائی سے نہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر خادم کبھی نہیں بولا۔ ایک اور سیٹھ صاحب کا ذکر ہے، ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں 6 ماہ تک، یہ آپ کو انٹلیکچوئل کی خواری کی داستان سنا رہا ہوں کہ کیسے خوار ہوتا ہے وہ۔ ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں 6 ماہ تک جوڑیا بازار میں ان کے دفتر کا طواف کرتا رہا، مگر ان کا دل نہ پسیجا۔ ہر دفعہ 3 کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے۔ چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں۔ وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے۔ ایک دن ہم نے پوچھا سیٹھ آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے۔ بولے نہیں، جس مانس گجراتی میں آدمی کہتے ہیں، جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی ہی مانگے گا۔ سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، عزت دار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں۔ لو سگریٹ پیو۔ مرزا کہتے ہیں کہ میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے، لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو پھیپھڑے کا کینسر نہیں ہوا، حلق کا کینسر ہوتا ہے۔ ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹھ سے پوچھ ہی لیا کہ صاف صاف بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈپازٹ کیوں نہیں دیتے؟ بولے آج تم نے بزنس لائک بات کی ہے، مگر پہلے تم صاف صاف بتاؤ کہ تم غزل بناتے ہو؟ بولو ہاں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو نثر لکھتا ہوں۔ بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہوتا نہیں، ہوتی ہے۔ میں ٹھیک سے وضاحت نہ کر سکا تو بولے خیر مگر بہی کھاتوں کے علاوہ کچھ اور آنکڑے بناتے تو ہوگے نا؟ کہو ہاں۔ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا اب تم ایک سوال کا جواب دو۔ فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے، تمہارے پاس 2 ڈاکٹروں کی چوائس ہے، ایک تو فقط ڈاکٹر ہے، دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے۔ ایمان سے بتاؤ تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ گے؟ صورت سے تو بال بچے دار آدمی لگتے ہو۔ میں نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شاعر نہیں ہے۔ بولے تو ایسا بولو نا، میں اسی لیے تمہاری برانچ میں پیسہ نہیں رکھتا۔ روپے پیسے بنج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے۔ یہ کوئی غزل تھوڑا ہی ہے کہ رستہ چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی۔
برا نہیں ماننا بڑے صاحب، لو ایک سگریٹ اور پیتے جاؤ۔ کتابی علم جب تک ذاتی تجربے کی کوٹھالی میں گل اور پگھل کر حقائق حاضرہ کے ساتھ یکجان و ہم رنگ یکدگر نہ ہو جائیں، ایسا علم صحیح معنوں میں نافع یعنی کارآمد، کارکشا اور کار آفرین نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان بقول شاعر نشہ علم میں سرمست غرور و پرہ نہیں ہوتا، بلکہ علم اس کے وجود کے رگ و پے میں بھینی بھینی خوشبو کی مانند رس بس جاتا ہے، جیسے باسی ہار میں جیسے خوشبو پھول پہننے والے کی۔ آج کل جس تیزی سے بعض مینجمنٹ انسٹیٹیوٹس اپنی کنویئر بیلٹ سے نیم پخت اور انگھڑ MBAs نکال رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد جلب منفعت کے علاوہ تعداد بڑھانا ہے، کوالٹی پیش نظر نہیں۔ نہ صرف یہ کہ ریسرچ ان کے نصاب میں شامل نہیں، بلکہ نیت اور نظریہ تعلیم میں بھی فتور نظر آتا ہے۔ بری بھلی تھیوری تو جیسے تیسے طوطے کی طرح رٹا اور معجون کی طرح چٹا کے ڈگری ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، لیکن طلباء نے جو کچھ، جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی پڑھایا ہے، اس کو مارکیٹ سیناریو اور منڈی کے کڈھب میکینزم سے دور کی بھی نسبت نہیں ہوتی۔ ایسے طلباء کو مارکیٹ کے کھردرے حقائق، مسائل، میلانات اور پیچ و خم کا قطعاً علم اور اندازہ نہیں ہوتا۔ ان غریبوں کی حالت اس باز اور شکرے کی سی ہوتی ہے جسے ایک شیخ نے گھر کی چار دیواری میں پالتو کبوتروں پر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر پکڑنا سکھایا تھا۔ جب باز کی ان ہاؤس ٹریننگ مکمل ہو گئی تو شیخ اسے صحرا میں لے گیا اور ہوشکار کے بسٹرڈز یعنی تلوروں پر چھوڑا، مگر باز واپس سیدھا گھر آ گیا، وہاں ایک پالتو کبوتر پر جھپٹا، اسے پنجوں میں دبائے لوٹا اور شیخ کو پیش کر دیا۔ تو صاحبو، فقط تھیوری اور کتابیں رٹنے والے آگے چل کر صرف کاغذی کبوتر ہی پکڑ سکتے ہیں اور مینجمنٹ جارگن کے طوطا مینا اڑا سکتے ہیں۔ لمس کو یہ اختصاص اور اولیت کا اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اپنے کیس ڈیولپمنٹ سینٹر نے اب تک 332 کیس اسٹڈیز مکمل کر لی ہیں۔ باقاعدہ ریسرچ، تجزیے اور نقد و نظر پر مبنی کیس میتھڈ اب MBA پروگرام کا حصہ ہے۔ جو ڈگری آج آپ کو مل رہی ہے وہ فقط قرطاس فضیلت ہی نہیں، سند افضلیت بھی ہے۔ مبارک ہو۔ ہم علم و فضل اور ٹیکنالوجی کے کسی بھی درجے اور بلند مرتبے پر پہنچ جائیں، ہمارے 5 یا 50 سالہ منصوبے اور معاشی عزائم خواہ عرش مولا کی رفتوں کو چھونے لگیں، لیکن ہمارے پاؤں اپنی گلزمین، اپنی سونی دھرتی پر مضبوطی سے جمے رہنے چاہیے۔ یونانی میتھالوجی یعنی دیو مالا میں ایک دیو اینٹیس کا ذکر ملتا ہے جو اپنی ساری طاقت و توانائی زمین سے حاصل کرتا تھا۔ اسے کشتی اور دو بدو لڑائی میں کوئی نہیں ہرا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے پاؤں ہمہ وقت طاقت بخش زمین سے جڑے رہتے تھے۔ اس دیو کو یونانیوں کے عظیم ترین ہیرو ہرکیولیز نے بالآخر اس طرح زیر ذلیل اور ہلاک کیا کہ کولی میں بھر کے زمین سے ادھر اٹھا لیا۔ زمین سے پیروں کا تعلق منقطع ہوتے ہی
اس کی ساری قوت، کسبل اور شہزوری دم بھر میں ختم ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی انجام ان لوگوں اور قوموں کا ہوتا ہے جو زمین، اہل زمین اور زمینی حقیقتوں سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں۔ ہماری کارپوریٹ باٹم لائن کتنی ہی دل خوش کن ہو، ہم اس چیختی کراہتی زمینی حقیقت سے کیسے نظر چرا سکتے ہیں کہ وطن عزیز میں 3 کروڑ افراد یعنی ہر 5واں آدمی خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی ماہانہ آمدنی 670 روپے یعنی 22 روپے یومیہ ہے۔ کچھ علاج اس کا بھی ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں۔ جھوٹ کی 3 قسمیں ہیں: جھوٹ، سفید جھوٹ اور اسٹیٹسٹکس۔ لہٰذا میں آپ کی توجہ کو اعداد و شمار سے گراں بار کیے بغیر عرض کروں گا کہ خط افلاس سے نیچے معاشرے کی پاتالی پستیوں میں جینے اور جیے جانے والے یہ لوگ ہی ہماری تہذیبی روایت، قومی عظمت اور سلامتی کے سچے محافظ اور امانت دار اور مستقبل کے صورت گر اور نقیب ہیں۔ کچھ عرصے پہلے میں نے ایک حسب حال جاپانی حکایت پڑھی تھی جس کا عنوان تھا 5واں شیر۔ 5ویں شیر کی حکایت وہ کچھ اس طرح ہے کہ کوزن نامی عبادت گاہ کا مہامنتر یکیو شیروں کو سدھانے میں حیرت انگیز مہارت رکھتا تھا اور اس کی شہرت سارے ملک میں پھیلی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی سدھائی ہوئی شیرنیاں انسانی بچوں کو اپنا دودھ پلا کے پال سکتی ہیں۔ شیروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ عبادت گاہ کے مخصوص منتروں اور گانوں کی دھن میں ڈکارتے اور دھاڑتے ہیں۔ ایک دن ایک شہزادہ یکیو کے مشیروں کے محیر العقول کرتب دیکھنے آیا۔ ابھی وہ ورطہ حیرت سے نہیں نکلا تھا کہ اچانک اس کی نظر 5 گندے، مرکھنے اور دوغلے شیروں پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ ان کے جسم پر کھلیاں اور چچڑیاں رینگ رہی تھیں۔ شہزادے نے پوچھا، اور یہ وہ شیر ہیں جنہیں ٹرین کرنے میں آپ ناکام رہے ہیں؟ یکیو نے تفاخر سے کہا، ناکام جناب عالی، یہ تو میری کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ ان 5 شیروں کو عبادت گاہ کا پہرا دینے کی خصوصی ٹریننگ دی گئی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، ایک شیر عبادت گاہ کی مشرقی دیوار کا پہرا سنبھال لیتا ہے، دوسرا مغرب کی طرف خود کو تعینات کر لیتا ہے، باقی ماندہ 2 شمالی اور جنوبی کی دربانی کرتے ہیں۔ یہ چاروں شیر رات بھر پیٹرولنگ کرتے ہیں اور عبادت گاہ اور اس کے اندر رہنے اور عبادت کرنے والوں کو ڈاکوؤں اور لٹیروں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، لیکن یہ تو 5 شیر ہیں، 5واں شیر کس کی حفاظت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، 5واں شیر دیکھنے میں کمزور اور مسکین لگتا ہے، مگر یہ سب سے زیادہ خونخوار ہے۔ باہر پہرا دینے کی بجائے یہ عبادت گاہ کے اندر صدر دروازے پہ بیٹھا پہرا دیتا ہے۔ لیکن عبادت گاہ کے اندر پہرا دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، سرکار، بہت سے گھر اندر ہی سے اندر والے ڈھاتے ہیں۔ صاحبو، یہ 5واں شیر کون ہے اور کہاں ہے؟ یہ زیغم کس شیر کس کچھار سے ڈکارتا ہوا نکلتا ہے؟ بظاہر لاغر و مسکین یہ کیسا شیر ہے جو 57 برس سے اس خواب کی حفاظت کر رہا ہے جو ہمارے پرکھوں نے دیکھا تھا۔
یہ شعر جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، یہ شعر ہے ساری خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ صبر کی داد دیتا ہوں، اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔